کلپ نمبر 1161۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب اور دیگر چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے نظر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہما، اور کوئی ابھی جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور دل کے بیمار لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی میں اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کی مارکہ آرائی کا دن آیا اور بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے سرزد ہوئی، اور میں اس فعل سے بیزار ہوں جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی فرمائی تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب عز و جل کی قسم، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو جواں مردی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جب جنگ کے بعد ہم نے حضرت انس بن نضر کو جام شہادت نوش کیے ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے، جس کے باعث انہیں کوئی پہچان نہ سکا، البتہ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا خیال اور گمان ہے کہ یہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو امور واقع ہوئے، جیسے مخلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے اور منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنی روایت کو برقرار رکھا، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے، ایمان والوں کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فتح نصیب کرے، جبکہ آخرت میں انہیں اچھا ثواب دے اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رکھے، اور منافقوں سے جو اقوال اور افعال سرزد ہوئے ہیں اس پر اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، یا ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو چھپانے والا اور اسے جنت و ثواب دے کر اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رہے کہ جو منافق دنیا میں اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لیں گے ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے آخرت میں عذاب نہ فرمائے گا،
اور جو اپنے کفر و نفاق سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا۔ راہ خدا میں قربانیاں دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اپنی شان کریمی سے ان ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی قربانیوں کا جو صلہ دنیا میں عطا کیا گیا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں خیر سے یاد کر رہی ہے۔ زمانہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے مگر ان کا ذکر خیر آج تک نہ مٹ سکا اور انشاءاللہ قیامت تک نہ مٹ سکے۔